کو لیے چلیں گے ملتان، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ امن کے لیے پاکستان جو امداد کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس، ایک پیس پروسیس کا آغاز بھی ہوا ہے۔ امریکہ کے کہنے پر ہم نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے۔ میں افغانستان بھی گیا تھا اور صدر اشرف غنی صاحب کے ساتھ، ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ، جناب صلاح الدین ربانی صاحب کے ساتھ طویل مذاکرات ہوئے۔ ان کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں عبداللہ صاحب، ان سے مذاکرات ہوئے اور ہم نے ایک راستہ کا تعین کیا ہے۔ ہم نے مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے ایک میکنزم، جس کو ایپیکس کہتے ہیں، اس کو مرتب کیا ہے اور اس کو نافذ کیا ہے۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس خطے کی دیگر قوتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جائے اور ان کا بھی تعاون حاصل کیا جائے۔ اگر ہم ایک ریجنل اپروچ کے تحت آگے بڑھیں گے تو افغانستان کے مسئلے کو اور ان کی وہاں امن اور استحکام کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ روس جو ہے وہ بھی اس خطے کا ایک اہم نیئر نیبرہڈ ہے، ایک اہم ملک ہے، اور ان کا صرف اس خطے تک نہیں، اور وہ ان کا گہرا ان کے اثرات ہیں اور ان کا وہاں ایک انفلوئنس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جتنی ریجنل فورسز ہیں ان کو ہم کلام کریں، اس پیس پروسیس میں شامل کریں تاکہ افغانستان میں امن و استحکام ہو۔ اس لیے پاکستان نے ماسکو جو ڈائیلاگ پروسیس ہے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر اس کوشش کا ساتھ دیں گے جو افغانستان کے لیے بہتر ہو، جو وہاں امن اور استحکام میں مددگار ثابت ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بات کی کل کہ آپ علیحدہ صوبہ و دیگر معاملات پر ترامیم کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آن بورڈ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پر، ہماری قیادت پر مقدمات در مقدمات اور ان کے خلاف انتقامی دو مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیے نہیں، اور محاذ آرائی آپ پیدا کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے دو مختلف چیزیں یہ ہے، وہ خود کہتے ہیں کیا پیپلز پارٹی، یا تو پیپلز پارٹی کہہ دے کہ وہ اس صوبے کی حمایت مشروط کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیے نا کہ ہماری حمایت ہمارے کیسز سے منسلک ہے تو اور بات ہے۔ دیکھیے کیسز اور چیز ہیں، وہ نیب کے مقدمات ہیں، اگر انکوائری ہو رہی ہے اس سے پی ٹی آئی کا تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسز پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کی قیادت نے نہیں کیے، یہ ہمارے سے پہلے کے کیسز ہیں اور چل رہے ہیں۔ اب وہ اگر انویسٹیگیشن اپنے اختتام کے قریب ہے اور انہیں کچھ خدشات ہیں تو ان کے پاس پورا لیگل اپرچونٹیز ہیں، وہ اپنا دفاع کریں، وہ ان کا حق ہے، اور ہم اس میں کوئی نہ مداخلت کی ہم پوزیشن میں ہیں نہ ہمارا اختیار ہے۔ نیب آزاد ادارہ ہے اور احتساب عدالتیں آزاد ہیں، ہم انہیں کسی طرح بھی ہم ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایشو عوام کا ایشو ہے، اس ایشو پر ہمیں ایک نیشنل کنسنسس درکار ہے۔ میری پیپلز پارٹی سے بھی اور میری نون لیگ کی قیادت سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنی ذات اور مفاد سے بالاتر ہو کر اس خطے کی بہتری کا سوچیں، اور یہ جو ہماری تحریک ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک علیحدہ تشخص دیا جائے صوبے کی شکل میں، اس میں بلا مشروط ہماری حمایت کریں۔ اور یہ گائے بگائے وہ کہتے رہے ہیں، وہ بھی اس کے دعوے دار رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آئیے ہم تنہا نہیں، مل کر اس کی طرف قدم آگے بڑھائیں۔ پیٹرول نیچے آئے گا جب آپ کے خطے کے حالات بہتر ہوں گے۔ ایک طرف سینکشنز لگائی جا رہی ہیں، ایران پر نئی سینکشنز لگ رہی ہیں، اور ایران جو ہے وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، اگر اس کی ایکسپورٹس متاثر ہوں گی تو قیمتیں متاثر ہوں گی۔ دیگر ممالک جو ہیں، اور وہ جو اپنا مشرق وسطیٰ ہے جو کہ آئل اور گیس پروڈیوسنگ علاقہ ہے، وہاں کا امن اور استحکام بہت ضروری ہے۔ پاکستان تو یہی چاہ رہا ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، یمن میں امن ہو، اور جو کشیدگی دکھائی دے رہی ہے
दीगर मुस्लिम ममालिक में उस पर कमी वाक़ई हो ताकि इस्तेहकाम हो, और जब इस्तेहकाम होता है तो फिर कीमतें कम आती हैं, और जब इंतशार होता है तो लोग एडवांटेज लेते हैं और प्राइसेस को जैक करते हैं, प्राइसेस बढ़ाते हैं। डॉलर का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी बरामदात, जितनी हमारी बरामदात बेहतर होंगी उतने हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं और हमारे जो डॉलर के जो रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा होगा। आप देखिए पिछले 5 साल मुसलसल आपकी बरामदात गिरती चली आई, और जो तजारती खसारा इस हुकूमत को मिला जिसको आए हुए 2 महीने हुए हैं वो तारीखी था। अब हमने कुछ इक़दामात लिए हैं जिससे कि हमारी कोशिश है कि वो सेक्टर्स जो ऐसी अशिया पैदा करते हैं जो बरामद की जा सकती हैं, जिनसे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, जिससे डॉलर कमाया जा सकता है, उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ें, और जैसे जैसे हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे मईशत में इस्तेहकाम आएगा, वैसे डॉलर की कीमत जो है और वो जो स्पेकुलेशन के ज़रिए जो लोग नाजायज़ मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं उनकी हौसला शिकनी होगी। आफिया सिद्दीकी अमेरिका की कैद में है, तो उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने एक बयान दिया था कि माजी में भी 3 मरतबा कोशिशें की गई उनकी रिहाई के लिए, लेकिन माजी की सियासी गवर्नमेंट ने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। इस वक्त अब दोबारा वो कह रही है कि हुकूमत को जो है वो चाहिए भारतीय सत्ता में हुकूमत। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी देखिए, सफारती सतह पर जो कुछ हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी तो ख्वाहिश है कि हमारी कौम की बेटी है अगर घर लौट आए, और हम तो यहाँ तक कहने को तैयार थे कि अगर उनकी कोई जो सज़ा रह भी गई है वो अगर पाकिस्तान मुंतकिल हो जाए और यहीं कट जाए तो कम से कम फैमिली के लिए कुछ आसानी पैदा हो जाएगी मिलने जुलने में, आमदोरफ्त में। और जो उनकी दिक्कतें थीं हमने उनको कौंसुलर एक्सेस हासिल किया है, और हमने अमरीकी हुकाम से भी कहा है कि जो उनका जायज़ कानूनी हक है वो उनको मिलना चाहिए। तो सफारती सतह पर जो कुछ हम कर सकते हैं मेरे भाई हम करने का इरादा भी रखते हैं और कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात कर रहे हैं, जो क्या बराह रास्त देख रहे थे। उनका कहना था कि नैब के मुकदमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले के हैं। पाकिस्तान